ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھی، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی۔ میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے، اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی، حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے۔ ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیمہ تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیمہ نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیمہ نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھی؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا۔ مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی۔ اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی۔ بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگیں، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ حسن بے مثال تھا۔ انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے، بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی۔ عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے، جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں، تو وہ شیمہ اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا، وہ یہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس، تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا۔ 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں، تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ نبی السلام فرماتے ہیں میں سب چھوٹا بچہ تھا،
مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئیں، وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی، اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھی، تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھیں اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی، تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی، میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے، کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ۔ نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی، میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی آمنہ کی اپنے خاوند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہیں، پھر وہاں سے وہ واپس چلیں۔ اب جب واپس چلیں تو دن زیادہ ہو چکے تھے، دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے، ان کا دل روز اداس رہتا تھا، چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا۔ وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، روز آتے تھے بیٹھتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے، ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں، جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی۔ اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو حیران، پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ولادت سے ہی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 8 سال کی عمر تھی، 2 سال اور گزرے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اصل میں اللہ نے سب سہارے توڑ دیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سہاروں کے ساتھ تربیت پا کر بڑے ہوتے، لوگ کہتے جی تربیت کرنے والوں نے بڑی اچھی تربیت کر دی تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو، جو تعلیم دینے آتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، میں ان کے سارے سہارے توڑ کے دکھا دیتا۔ والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی چلے گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دکھانا تھا لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ حیران تھی، باپ ہوتا بچے کو انگلی پکڑ کے بازار لے جاتا، کھلونے لے کے دیتا۔ جواب ملا قدرت کی طرف سے، آمنہ کیوں حیران ہوتی ہے؟ اس کا والد نہیں کہ بازار لے جائے کھلونے لے کر دے، ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دے۔ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کر کے ایک سعادت پا گئی۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک شاعر نے حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کو کچھ ترجمہ یاد ساتھ کرتا رہے گا، مگر آئیڈیا اس نے عجیب لکھا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدروں پہ صدقے جاؤں کہ تو مدنی کا جھولا جھلاتی ہوگی۔ سعادت ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، اے انگلی نپا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے۔ حلیمہ تو اس بچے کو اپنی انگلی پکڑا کے اپنے صحن کے اندر چلنا بھی تو سکھاتی ہوگی، اور تجھے کیا پتا وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ نی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھلیندی بھی ہو سے۔ حلیمہ جس کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا، تو اس بے مثل حسن کو دنیا کے اندر کھیلنا سکھاتی ہوگی۔ نوا کے دھوا کے تے سرما بھی پا کے، تے تھوڑی ہلا کے ہنسیں دی بھی ہو سے۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچے کو نہلاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں
تو مائیں عام طور پر کہتی ہیں نظر نہ لگ جائے، تو وہ بچے کو ہنساتی ہیں اس وقت تاکہ یہ ہنس پڑے، تو وہ کہتی ہیں کہ تو بھی اس مدنی کو غسل دیتی ہوگی، اچھے کپڑے پہناتی ہوگی، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہوگی، اور جب ہنساتی ہوگی تو مسکراتے چہرے کو دیکھتی بھی ہوگی۔ زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت تے پھلنوں لکیندی بھی ہوسیں، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہیں چمیندی بھی ہوسیں۔ کہ تو نبی علیہ السلام کے اس خوبصورت چہرے کو ہنستے مسکراتے دیکھتی تو ہوگی، تو اس کے بوسے بھی تو لیتی ہوگی۔ محبت چاہ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملیندی بھی ہوسیں، کدی نال تیرے نزاکت چ سونا، اور رسدہ بھی ہوسی منیندی بھی ہوسی۔ عجیب بات کہی ہے کہ کبھی وہ بچہ ناز میں آ کر حلیمہ تیرے ساتھ روٹھتا ہوگا تو اس کو مناتی بھی تو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسی مناتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام پھر اپنے دادا کے وفات کے بعد پھر اپنے چچا کی پرورش میں آ گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اس وقت عمر 40 سال تھی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے حبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے، مگر اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے۔ پھر فاتح مکہ کے بعد حنین کا میدان تھا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا، بہت زیادہ۔ 6000 قیدی تھے، 12000 بکریاں تھیں۔ اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیمہ، وہ بھی قید ہو کر آئی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آئے، جی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی۔ جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے، وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے؟ تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ۔ چنانچہ شیمہ آئی، اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی، آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں۔ اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا، اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نشان دیکھے، آپ کو بھی یاد آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا۔ کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی، فرمایا میرے پاس رہو گی، ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں۔ فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے۔ اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی۔ بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرمایا۔ بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ اس وقت شیمہ نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا۔ بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار پر تمہارے سامنے پیش ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی سرداری عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دنیا میں یتیم آئے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے، تھوڑا اداس نظر آتا ہے۔ بڑھتے قدم رک گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا، میری والدہ مجھے تیار کرتی، میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا، میں الگ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے ابو یاد آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ عنہ کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے۔ وہ نہلانے لگیں تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دیجیے۔ کپڑے بھجوا دیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوشبو لگائی، ان کو سرما ڈالا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور میں آؤ آج میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کندھے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا، جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے، آ رہا ہے نہایا ہے، سرما ڈالا ہے، خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ؟ اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا، اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی، نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا۔ جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگوں جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شفاعت سے نوازا کہ جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی باہر ہیں۔ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا نے کہا دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حفی آئے، خو بولی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، دال بولی دنیا میں داعی آ گئے، داعین اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، زال بولی دنیا میں زکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، زا بولی دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے، سین بولی سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے، صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود بولی دنیا میں ضامن آ گئے،
تو نے کہا طیب آئے، طاہر آئے، طٰہٰ آئے، توسین آئے، زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف نے کہا کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام نے کہا دنیا میں لہیق آ گئے، میم بولی محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے، دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے، دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے، نون بولی دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے دل کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبی سے سجا نظر آئے۔ اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ یہ امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے، مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں چونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے۔ تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر، یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے، یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ ہے جو پریشانی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو،
ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں۔ یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے، اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی، اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی، اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگے تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی، اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں، اچانک مجھے شور کی آواز آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں
تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا۔ تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا، اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ اب جب خون نکلا تو شور ہوا ہے، اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا۔ کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا۔ تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے۔ جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی۔ اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے۔ ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا، تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے۔ تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے۔ وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے۔ آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں؟ ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں۔ بادشاہوں کے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا۔ آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے۔ تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہی ہے، یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی، کل دوسری، پرسوں تیسری،
اور انسان لگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں، تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں۔ ہاں، پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت۔ اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا۔ تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے، مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا، قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو سلامتی ہو، سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، اور تمہیں شاباش ہو۔ سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو۔ ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے۔ فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے، فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا۔ تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں، ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے۔ معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں۔ کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے، تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں۔ چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وزلزلوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تو زلزلوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے،
فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا۔ تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے۔